السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مجاہد اور اس وطن پہ مر مٹنے والے شخص تھے۔ علم کے معاملے میں بھی اللہ نے بھرپور علم سے نوازا تھا، علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ جب شاملی کے میدان میں بے تحاشا علماء کرام کو قتل کیا گیا اور دلی سے لے کر کلکتہ تک کوئی ایسا پیر نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاش لٹکی نہ ہو، کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پہ علماء کرام کو پھانسی نہ چڑھایا گیا ہو، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ علماء کرام کو مار کر اور عبرتناک سزا دینے کے لیے پیر پہ لٹکایا گیا ہو۔ ہزاروں ہزار علماء کرام کو انگریزوں نے مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، جس میں اکثریت علماء و فضلاء کی تھی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ 1857 میں یا اس سے بھی پہلے جب آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی قید کر لیا گیا اور ان کو رنگون بھیج دیا گیا، تو ایک دن ناشتے میں جب انہوں نے ناشتہ کا مطالبہ کیا تو ان کے پلیٹ میں ان کے بیٹا کا سر کاٹ کر بطور ناشتہ پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ لو، آزادی کی تو نے رٹ لگایا تو آج تیرے بیٹے کی شہادت بھی تجھے دیکھنی پڑی۔ قربان جائیے بہادر شاہ ظفر پہ۔ انہوں نے ببانگ دہل انگریز سے کہا کہ اے انگریز سپاہیوں سنو، یہ تو میرا ایک لڑکا تھا، اس جیسا اگر سینکڑوں لڑکا بھی مجھے ہوتا اور تو اسے دیش کے لیے قربان کر دیتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ یہ مت سوچو کہ میں ڈر گیا اور یہ مت سوچو کہ مجھے جان کی ڈر ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے جو جی چاہے کرو۔ چنانچہ انگریزوں نے جگہ جگہ گرفتاری کا مہم شروع کیا۔ شاملی کے میدان میں جہاں ایک طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اس بات پر ابھارا کہ آزادی وطن کے لیے انگریز سے لوہا لیا جائے، تو پھر کیا تھا، ان کے جو شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، انہوں نے بہت سے علماء کرام کے ساتھ میدان میں کود پڑے اور شانہ بشانہ لڑا۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا سید احمد شہید اور بھی ان جیسے بڑے بڑے علماء و فضلاء انگریز سے لڑائیاں کی اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سید احمد شہید بھی قتل ہوئے اور حضرت اسماعیل شہید بھی، اور بھی بڑے بڑے علماء اس وطن کے لیے قربان ہوئے۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں علماء کرام مولی گاجر کی طرح کٹ گئے، پھانسی کے پھندے پہ انہیں لٹکا دیا گیا، تب ان کی تمنا ہوئی، انہوں نے سوچا کہ اگر اس طرح
علماء کرام کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اب وہ دن دور نہیں کہ انگریز ہر چہار جانب سے یہاں لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے، لوگوں کے ایمان پہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈالیں گے، اور ہمارے مسلمان اور ان کے بچے مرتد ہو جائیں گے، اور اس دیش کے لیے کوئی لڑنے والا نہ رہے گا۔ چنانچہ اس بات کا عہد لیا کہ ہم جہاد بھی کریں گے اور ہم دین کی ترویج و اشاعت کے محاذ پہ بھی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے کا داغ بیل ڈالا جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا کہ اس سے جو پروڈکٹ نکلے گا، اس سے جو طالب علم تیار ہوگا، اس سے جو چھاتر نکلے گا، وہ انگریزوں کے خلاف لڑے گا، انگریزوں کے سپاہیوں کو مار بھگائے گا، انگریزوں سے نہ ڈرے گا، انگریزوں سے بالکل لوہا لے گا۔ چنانچہ جس وقت مدرسہ کا آغاز ہوا، ایک طالب علم جس کا نام محمود تھا، یہ پڑھنے والا تھا، لیکن وہیں ایک استاذ جن کا نام بھی محمود تھا، وہ پڑھانے والے تھے۔ محمود پڑھاتے تھے اور ان کا شاگرد محمود پڑھتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ پڑھنے والا بھی اور پڑھانے والا بھی دونوں ایک ہی نام کے تھے۔ پھر کیا تھا، بچے یہاں تیار ہوتے اور ادھر انگریزوں کے خلاف جگہ جگہ میٹنگیں ہوتی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انگریز تلاشا کرتے کہ وہ جہاں مل جائے انہیں گرفتار کیا جائے، لیکن یہ بچتے رہے، اور ایسا ادارہ جو آج تک دین کے لیے بھی اور دیش کے لیے بھی اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، اور پوری دنیا میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا نام روشن ہو رہا ہے۔ یہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے علماء کرام کو ساتھ لے کر آمنے سامنے انگریزوں سے لڑا ہے، جہاد کیا ہے، اور ایک عظیم مجاہد آزادی کا خطاب لیا ہے۔ انہوں نے بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی۔ انہی لوگوں کی قربانی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج یہ پیارا وطن آزاد ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آزاد رہے گا۔ صرف ضرورت ہے ایکتا کی، ضرورت ہے میل جول کی، ضرورت ہے محبت کی، ضرورت ہے ایک دوسرے پر پھول چھڑکنے کی، دشمنی کی نہیں، دوستی کی ضرورت ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ دوستی پیدا کرو، حسن وفا پیدا کرو، دوستی پیدا کرو، حسن و وفا پیدا کرو، اب ضرورت ہے وطن میں ایکتا پیدا کرو۔ تو یہ انہی چند باتوں کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سب کو ایک بنا کر اس وطن پہ مر مٹنے والا بنائے، آمین۔